وہ لوگ روایتی سیاستدان ہیں جو جب حکومت میں تھے آخری آغا صاحب کی تو لوگوں سے نوکری کے لیے 3-3 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے دیکھے نوکریاں بیچیں, کس کو نہیں پتا. اور اب بھی 40-50 لوگ ایسے ہیں جن سے اس وقت پیسے لیے ہیں, نہ نوکری ملی ہے نہ ان کو پیسے واپس ملے. تو وہ سیاستدان ہے, میں سیاستدان نہیں ہوں. صحیح بات ہے, میں وہ سیاستدان نہیں ہوں, کیونکہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں, سیاستدان فراڈ کرتے ہیں, سیاستدان لوگوں کو لالچ دیتے ہیں, سیاستدان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں اور ووٹ حاصل کرتے ہیں. میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں سماجی خدمت گزار ہوں, میں خدمت کرتا ہوں, میں سوشل ورکر ہوں. نیچے اقبال حسن صاحب کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. نیچے جہاں 1000 2 ہزار 1.5 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, پاری, اولڈنگ, تلتی, کمانگو, وہاں ان سب کو ملا کے 8-10 ہزار ووٹ بینک میں اقبال حسن صاحب کا 500-600 ووٹ بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. پچھلے 2 یا 3 اسٹیشن پر محسن صاحب کے ووٹ بینک اچھے ہیں. ان تینوں پہ محسن کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ میرا مقابلہ ہے. ٹھیک, اگر ہم پاری اسٹیشن کی بات کریں, پاری اسٹیشن پہ کسی سے بھی پوچھیں, پارے بازار چلتے کس سے پوچھیں کہ پاری اسٹیشن پہ محسن کا کس سے مقابلہ ہوگا؟ میرے سے ہوگا. محسن صاحب بہت ناراض تھے ہم سے, میرے لیے بہت محترم ہیں, میرا عزیز بھائی ہیں. تو کل کچھ باتوں پہ اگرچہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے ہم بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا پارٹیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو. اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ مسلم نون کی اس سے ہماری پوزیشن مضبوط ہے تو سارا جھگڑا بھی پی پی کی ٹکٹ کر کیوں ہے؟ جو پارٹی ہمیشہ زیدی گروپ کے ساتھ 200-400-500 ووٹ کا فاصلہ رکھتی تھی, پچھلے الیکشن میں 4000 کا فاصلہ تھا, تو ٹوٹا تو ہے, زوال کی طرف تو جا رہی ہے. ان دونوں پارٹیوں نے اپنا عروج دیکھا ہے, ابھی زوال کا شکار ہے. بالکل زوال کا شکار ہے. 2015 کے بعد جب رضوی گروپ نے اپنی سیٹ اقبال حسن کو دی جی, اس کے بعد 2020 میں انہوں نے اپنی حالت دیکھ لی. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم 15 سال میں نیا کچھ نہیں لے کے جا رہے, پرانا جتنا ہم نے کیا الحمدللہ اس کا ایک عوام کے اندر یہ ایک تاثر بیٹھ گیا ہے کہ بھئی یہ ایک باقیوں کی نسبت جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادہ ہمارے غم خوشی میں ہمارے مشکلات میں کھڑے ہونے والا امیدوار ہے. السلام علیکم. سکردو ٹی وی کے ساتھ محمد علی انجم حاضر خدمت ہے. جی بی اے 11 کھرمنگ 5 میں سیاسی پارا انتہائی چڑھتا جا رہا ہے. امیدوار جو ہیں وہ اپنے انتخابی منشور عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور مقابلہ بہت سخت متوقع ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شجاعت میثم صاحب. آپ امیدوار ہیں جی بی اے 11 حلقہ 5 کھرمنگ کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا. آپ کا جو انتخابی حلقہ ہے کافی سخت حلقہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ووٹس کی تعداد بہت کم ہے لیکن کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں, لگ بھگ 19-20 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں اور ہر کینڈیڈیٹ لڑنے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہا ہے. آپ بھی غالباً تیسرا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں, 2 انتخاب اس سے پہلے آپ لڑ چکے ہیں. تیسری بار کیا نیا منشور لے کر آئے ہیں اور اس بار عوام کو کیسے اٹریکٹ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا انتہائی مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, آپ نے موقع فراہم کیا عوام سے بات کرنے کا. تو تیسرے الیکشن کے حوالے سے یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کھرمنگ حلقہ بہت مشکل اور ٹف حلقہ ہے, اسی وجہ سے مجھے اتنا ٹائم لگ گیا اور الحمدللہ ہم نے مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ یہ ٹائم لگایا اپنے عوام کے ساتھ. اور اگر 19-20 کینڈیڈیٹ ہیں تو اس میں زیادہ تو کینڈیڈیٹ تو کل پرسوں ہی فارم بھرتے ہوئے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ رویہ بھی ہمارے اندر قیادتوں کا, اگر کسی کو واقعاً شوق ہے تو اس کو پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیش کرنا چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے 20 کینڈیڈیٹ کی بات ہے. دوسری چیز جو ہے میں آپ نیا کیا لے کے جا رہے ہیں, ہم نیا کچھ بھی لے کے نہیں جا رہے ہیں. ہم مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ خلوص کے ساتھ وہی خدمت کا سلسلہ جو پہلے دن میں نے شروع کیا تھا 2012-13 میں جب میں آیا تھا یہاں پہ, گندم سبسڈی کی تحریک جو یادگار پہ چلی اس کا میں چیف آرگنائزر رہا تھا, مینجمنٹ کمیٹی کا انچارج رہا تھا. اس کے بعد بھی مختلف اطوار میں مختلف ایجوکیشن کی بھرتیوں میں جو کرپشن اور ایشوز تھے ان پر میں بہت آؤٹ اسپوکن رہا. اس کے بعد کھرمنگ کے اندر فلور مل کی تحریک میں ہم نے بہت رول پلے کیا. مطلب مریضوں کے لیے تھانہ کچہریوں میں جہاں ہم سے موقع ملتا ہے ہم اپنی کوشش اور اپنی خدمت کرتے رہے, سروسز دیتے رہے, مختلف این جی اوز سے, دوستوں سے, یاروں سے فنڈ ہنڈ کرتے رہے, انڈیویجول ڈونر سے اسکولوں کو امپروو کیا, اسکولوں میں کلاس رومز کے لیے امپرومنٹس لائے, واٹر سپلائی کے پروجیکٹس دیے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم 15 سال میں نیا کچھ نہیں لے کے جا رہے, پرانا جتنا ہم نے کیا الحمدللہ اس کا ایک عوام کے اندر یہ ایک تاثر بیٹھ گیا ہے کہ بھئی یہ ایک باقیوں کی نسبت جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادہ ہمارے غم خوشی میں ہمارے مشکلات میں کھڑے ہونے والا امیدوار ہے. یہ میں انشاءاللہ ثابت کر چکا ہوں, یہی انشاءاللہ انتخابات میں لے کے جائیں گے. اچھا, کھرمنگ کی اگر بات کی جائے ڈاکٹر صاحب تو کھرمنگ میں 2 گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں, زیدی گروپ ہے اور رضوی گروپ. دونوں گروپس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے گروپس نہیں ٹوٹے, عوام میں ان کی جڑیں موجود ہیں. تیسرا گروپ بنانے میں آپ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس بارے میں آپ کی بات سے ایگری نہیں اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں, ہسٹری کو دیکھیں, کنگڈمز کو دیکھیں, سلطنتوں کو دیکھیں, حکومتوں کو دیکھیں, ان دونوں پارٹیوں نے اپنا عروج دیکھا ہے. ابھی زوال کا شکار ہے. بالکل زوال کا شکار ہے. 2015 کے بعد جب رضوی گروپ نے اپنی سیٹ اقبال حسن کو دی جی, اس کے بعد 2020 میں انہوں نے اپنی حالت دیکھ لی, ان کی پوزیشن دیکھ لی. اس کے بعد مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. مطلب اگر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا سرویز دیکھتے ہیں تو یہی ہے.
اب اگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کے لیے تو میرے پاس کوئی یہ میرے جیب میں ثبوت والے کاغذ تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہ انشاءاللہ الیکشن میں ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ جو پارٹی ہمیشہ زیدی گروپ کے ساتھ 200-400-500 ووٹ کا فاصلہ رکھتی تھی، پچھلے الیکشن میں 4000 کا فاصلہ تھا، تو ٹوٹا تو ہے، زوال کی طرف تو جا رہی ہے. اب زیدی پارٹی کی بات کریں، لیکن ایک پہلو یہاں پر زیدی گروپ کا بھی ہے، میں عرض بہت کرتا ساروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں. بالکل زیدی پارٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ زیدی کے شہادت کے بعد، ان کی فوتگی کے بعد جو ہے عوام کے اندر ایک جوش تھا کہ زیدی کے نام پر ایک دفعہ اس کے خاندان سے کسی کو لانا ہے. وہ ایڈوانٹیج امجد صاحب کو ملا، اور امجد صاحب نے خود بڑا ایفرٹ کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خالی اس ایڈوانٹیج پہ آئے، امجد صاحب نے بڑا ایفرٹ کیا، 24 گھنٹے حلقے میں سب زیادہ رہے. جس طرح پچھلے 5 سال سے میں حلقے میں ہوں، اس طرح وہ 8-10 سال حلقے میں رہے. لیکن جننے کے بعد نہیں رہے وہ ایک الگ کہانی ہے. تو وہ رہے، اور انہوں نے جو ضمانتیں ضبط کرنے کا جو فیکٹر تھا اس میں، اور وہی فیکٹر جو انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لیے، وہی ان کے لیے مشکل بن گئی آج، کیونکہ وہ اتنے سارے ووٹ کو سنبھال نہیں سکے. اگر وہ 200 کے مارجن سے 500-1000 کے مارجن سے جیتے ہوتے تو وہ سنبھال بھی چکے ہوتے، کچھ خدمت بھی کر چکے ہوتے. ان کے ساتھ یہ فیکٹر ہوا کہ زیدی گروپ کا ووٹ، پی ٹی آئی ٹکٹ کا ووٹ اور MWM کا ووٹ، 3 جب ووٹ بینکس ایک ہو گئے تو انہوں نے بہت بڑی مارجن ماری. لیکن وہی ان کے لیے زہر بنا. وہی 6000 لوگوں کو سنبھالنا اور 3000 لوگوں کو سنبھالنے میں بڑا فرق ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے. میری جگہ بیٹھ کے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. یہی ان کے لیے مشکل بن رہی ہے ابھی اس وقت. رضوی گروپ کے پاس اس بار ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ان کی حکومت وفاق میں حکومت میں ہے. اس کا اثر یقیناً پڑے گا. اور کل چونکہ میں ان کا انٹرویو کر چکا ہوں، وہ تو اپنی پوزیشن کے حوالے سے کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سرویز الگ بات ہے، ریئل جو پریکٹیکل لائف ہے وہ الگ چیز ہے، اور پریکٹیکل لائف میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کوئی اپنے اپنے حساب سے ہر کسی نے اپنے دعوے کیے ہوئے ہیں، دعووں پہ ہم نہیں جا سکتے. اچھا، فیڈرل میں اگر گورنمنٹ اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ مسلم نون کی اس سے ہماری پوزیشن مضبوط ہے، تو سارا جھگڑا بھی پی پی کی ٹکٹ کر کیوں ہے؟ پی پی کی ٹکٹ کو لوگ دن رات صبح شام تبصرے میں کیوں لا رہے ہیں؟ نون کی ٹکٹ پر کوئی بحث نہیں ہو رہی. بالفرض فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے، 2015 میں گورنمنٹ تھی، حلقہ 2 کی سیٹ نہیں آ رہے، روندو کی سیٹ نہیں آ رہے، 1500 ووٹ لے کے فارغ نہیں ہوا ایڈوکیٹ عباس. یہ ٹھیک ہے، وفاق میں گورنمنٹ ہونے کا کچھ نہ کچھ ایج ضرور ملتا ہے، لیکن وہ 19-20 کر سکتے ہیں. وہ 10 کو 20 اور 8 کو 18-19 نہیں کر سکتے. 19-20 ہو سکتا ہے. 19-20 کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. میں آپ تو آپ ان کو کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں؟ محسن صاحب کو؟ محسن اب کل ویسے ہی محسن صاحب بہت ناراض تھے ہم سے، میرے لیے بہت محترم ہے، میرا عزیز بھائی ہے. تو کل کچھ باتوں پہ اگرچہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے ہم بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا پارٹیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو، خلاف امکان نہیں ہے، کیونکہ پارٹیز کے ایڈجسٹمنٹ میں سیاست میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس پر وہ پہلے سے ناراض ہے. مزید میں اس پہ میرے خیال میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. عوام کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، سرویز ہیں، دیکھیں رائے ہیں عوام کی. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. میں بولتا ہوں یار، فیس بک کے 2 سال میں 14, 15, 16 سرویز ہوئے ہیں. کل ہی ہمارا ٹائمز کا ایک آخری سروے ہوا ہے، 99% ہم نے لیڈ کیا. اگر مجھے کسی نے چیز کیا تو وہ اقبال حسن نے چیز کیا. اب آپ کہیں کہ فیس بک کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ وقت انشاءاللہ تو آپ کا اصل مقابلہ اقبال حسن صاحب کے ساتھ ہے یا محسن رضوی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، جو ہمیں فیس بک اور اس سروے سے نظر آ رہا ہے کبھی چیز کیا ہے مجھے تو اقبال حسن کی ٹیم نے چیز کیا ہے، باقی کسی نے چیز ہی نہیں کیا. 8, 10, 12% پر رہے. اب گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے، پھر فیس بک کی پارٹی ہے، فیس بک ہے، گراؤنڈ الگ ہے. اب وفاقی الیکشن کو بھی دیکھ لیں، فیس بک پہ کس کی لیڈ تھی اور بعد میں کس کی لیڈ ہوئی، کیا وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، فیس بک تو خیر اوپن فورم ہے، وہاں پر کوئی بھی ووٹ پول کر سکتا ہے، یعنی کہ میرے حلقے سے بھی کوئی پول کر سکتا ہے، حلقہ 3 سے بھی کر سکتا ہے، 4 سے بھی کر سکتا ہے. کیا اس کو ہم ایتھینٹک مان سکتے ہیں؟ اچھا، آپ فیس بک کو چھوڑ دینا، آپ فیس بک کو چھوڑ دیں، آپ آ جائیں حلقے کے اندر، حلقے کے بڑے ووٹ بینک والے علاقوں میں دیکھ لیں. اس وقت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، اور اس دعوے کو آپ گاؤں کے اندر جا کے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. 2 یا 3 اسٹیشن پر محسن صاحب کے ووٹ بینک اچھے ہیں. ان تینوں پہ محسن کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ میرا مقابلہ ہے. ٹھیک، اگر ہم پارے اسٹیشن کی بات کریں، پارے اسٹیشن پہ کسی سے بھی پوچھیں، پارے بازار چلتے کس سے پوچھیں کہ پارے اسٹیشن پہ محسن کا کس سے مقابلہ ہوگا؟ میرے سے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، اب جیت کتنے مارجن سے کس کی ہوگی وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح 3 اسٹیشن کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ان کے کہیں پر کوئی ووٹ بینک بن رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ گراؤنڈ میں دیکھ لیں. اس کے بعد آپ آ جائیں اقبال حسن کے ساتھ. اقبال حسن کے شینا پٹی نالا جات میں آپ جائیں، تمام اسٹیشن پر آپ پوچھیں، آپ قصرہ میں پوچھیں، آپ انگت میں پوچھیں، آپ ہرقصر میں پوچھیں، آپ میموش میں پوچھیں کہ بھائی اقبال حسن صاحب کو کون ٹف ٹائم دے رہا ہے اس کے اسٹیشن پر. آپ بازار میں چلتے ہوئے کسی شینا پٹی کے بندے سے، آپ تو زبان بھی بولتے ہیں، پوچھ لیں، میں ٹف ٹائم دے رہا ہوں، میں مقابلہ کر رہا ہوں. اور نیچے اقبال حسن صاحب کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. نیچے جہاں 1000, 2000, 1500 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، پاری، اولڈنگ، تلتی، کمانگو، وہاں ان سب کو ملا کے 8-10 ہزار ووٹ بینک میں اقبال حسن صاحب کا 500-600 ووٹ بھی نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے، پچھلے الیکشن میں بھی نہیں تھا. ٹھیک، اب آپ آتے ہیں
امجد زیدی صاحب کی طرف، امجد زیدی صاحب کی طرف یعنی اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس وقت. پھر بھی میں کہتا ہوں امجد زیدی کے جتنے بھی اسٹرانگ ہولڈ ہیں آپ ان کو اور ان کے بندوں سے پوچھ لیں. سکھجتھا ان کا اسٹرانگ ہولڈ اسٹیشن تھا، اس وقت واش ہو چکا ہے. کس نے واش کیا؟ میں نے کیا. چتھن جو ایک گاؤں ہے ان کا اسٹرانگ ہولڈ پوزیشن ہمیشہ زندگی بھر زیدی گروپ کا جیتا ہوا تھا، اس وقت بالکل واش ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس 90% ووٹ 80% ووٹ ہماری طرف آ چکا ہوا ہے. اس طرح آپ خرما خاص میں اگر جائیں گے، بیما کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ آ جائیں اور یورونگو اسٹیشن پہ آ جائیں، یورونگو اسٹیشن پہ اگر کسی کا مقابلہ ہو رہا ہے امجد زیدی کے ساتھ تو میرا ہو رہا ہے. اور کوئی کرے پچھلے سال بھی محسن اور اقبال حسن کے ضرور 1 یا 2 ووٹ تھے اس اسٹیشن پر، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو جہاں امجد کی کمانگو میں امجد کی اکثریت تھی بہت زیادہ، اس وقت کمانگو اسٹیشن کس کے پاس؟ کسی کو پوچھ لیں اکثریت. تولتی میں امجد کی باری اکثریت تھی، اس وقت کسی سے پوچھیں، تولتی بازار میں جا کے پوچھیں کہ کون جیت رہا ہے، کس کی پوزیشن بن رہی ہے. تو بتانے کا مقصد تینوں کو معذرت چاہوں گا یہاں پر کاٹ رہا ہوں آپ کو. تولتی کی اگر بات کریں تو تولتی میں راجہ جاوید صاحب بھی ایک بڑے پولیٹیکل فگر ہیں جی، اور ان کی شمولیت بھی بڑا میٹر کرتی ہے جی. وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ راجہ جاوید صاحب تو اقبال حسن صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم جو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ جب راجہ صاحب نے شمولیت کی اس کو راجہ صاحب کی جو شمولیت تھی پیپلز پارٹی اقبال حسن گروپ کے حوالے سے میں یہ بات کرتا چلوں. راجہ صاحب بھی ایک اچھے پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، بڑا ٹائم انہوں نے گزارا ہے، لیکن مجھے زیادہ طور پر ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا. اور میری طرح نہیں، آپ ان سے کس طرح کے فیصلے کی توقع کرتے تھے؟ تولتی کے اندر بھی لوگوں کو پسند نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی شمولیت کے ٹائم تولتی سے کوئی بھی بندے وہاں پر ان کی ٹیم کے موجود، یہ میڈیا پر موجود تھے، تصویریں موجود تھے، ویڈیوز موجود تھے. تولتی کمانگو یا جو ان کی جو پٹی کے ایریا تھے وہاں سے کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی لوگ امجد رگیٹ صاحب کو گلگت سے بلا کے لائے تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا. اور اب تک بھی تولتی سے کوئی بڑا شمولیت وہ نہیں کرا پائے. یہ اگر تمام اسٹیشنز پہ آپ کی پوزیشن مستحکم ہے تو یقیناً آپ اپنے پتے بھی وقتاً شو کرتے رہیں گے. جی بالکل. کہاں سے کون سی وکٹیں آپ نے اڑائی ہیں جو اہم وکٹیں تھیں؟ اگر آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھیں گے، میں جو فارم جمع کرنے گیا ہوں اس وقت کی لوگوں کی شکلیں تصویریں بھی دیکھیں گے، آپ پہچان جائیں گے کہ زیدی گروپ کے چیدہ پارٹی چلانے والے لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں. مرحوم زیدی کے ساتھ جو 14 رکنی کمیٹی میں بھی جو لوگ تھے یا ان کے وارثین ہیں اس طرح کے لوگ بھی سارے میرے ساتھ ہیں. اور رضوی گروپ سے بھی اچھے خاصے لوگ، مثلا پاری کے اندر آپ پوچھ لیں کہ پاری کے اندر پچھلے سال محسن رضوی کی جو کیمپین چلا رہے تھے وہ لوگ کون تھے اور وہ کس کے ساتھ ہیں اس وقت؟ وہ میرے ساتھ ہیں سارے. جو محسن رضوی کے چیف کیمپینر لڑکے تھے، یوتھ تھے، نوجوان تھے، 40-35 سال 45 سال والے، وہ سارے ٹوٹ کر میرے ساتھ ہیں. واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ نون کے پاس چونکہ وفاق میں حکومت بھی ہے اور رضوی صاحب کی پوزیشن بھی مستحکم ہے تو حکومت میں وہ آئے نہ آئے لیکن خرمن کی سیٹ وہ ضرور نکالیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلم نون خرمن سے سیٹ نکال سکتی ہے. کہاں سے سیٹ نکال سکتی ہے مسلم نون؟ کس حلقے سے سیٹ نکال سکتی ہے؟ اب اس پر میرا تبصرہ کرنا بنتا نہیں ہے کس حلقے سے نکالتا ہے، کیونکہ میں کوئی تجزیہ نگار یا میں اپنے حلقے کی بات کر سکتا ہوں، کم سے کم میرے حلقے سے نہیں نکال سکتی. اسپیشلی جو عالمی حالات ہوئے، اسپیشلی جو ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہوئے، اسپیشلی جو ریبر کی شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد جو بیچ میں فتوائیں لگیں اور باتیں ہو گئیں. ان فتواؤں کو آپ درست مانتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں درست یہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے. میں کوئی میں کوئی فقی آدمی نہیں ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں. جس نے بول دیا. سیاست میں فیکٹرز چلتے ہیں، کارڈز چلتے ہیں، مذہب کارڈز چلتے ہیں، لسانیت کارڈز چلتے ہیں، قومیت کارڈز چلتے ہیں، فتویٰ کارڈز چلتے ہیں. ایک کارڈ ہے، چل گیا ان کے خلاف، چل گیا، یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. نہیں، اس کارڈ کا چلنا اچھا ہے برا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے، اب ایک عالم بعمل میں سمجھتا ہوں ایک اچھے علماء میں سے ہیں جعفر صاحب، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے اپنا پورا ایک لاجک بھی دے دیا کہ اس طرح سے جا کر پتہ نہیں ٹرمپ تک جائے گا. تو کیا کہہ سکتا ہوں میں اس بارے میں؟ آپ بھی مذہبی جماعت میں رہے ہیں جی، آپ بھی مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے حق میں ہیں؟ بالکل نہیں ہوں. مذہبی کارڈ کیوں استعمال کریں؟ ہمیں پرفارمنس استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنا منشور پیش کرنا چاہیے، اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. مذہبی پارٹی میں اس لیے رہا ہوں چونکہ اس وقت بھی یہی ماحول تھا کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہماری خاص ایڈجسٹمنٹ نہیں بنی تو ہم نے اس مذہبی پارٹی کو پریفر کیا. ٹھیک ہے، ہم نے پریفر کیا اور انہوں نے بھی پریفر کیا. انہوں نے بھی جو کہا تھا کہ پڑھے لکھے اور بیداع ماضی والے کو آگے لائیں گے، مجھے لایا، میں ان کا مشکور ہوں. لیکن یہ اور بات ہے کہ بعد میں بیچ میں بہت سارے ایشوز ہوئے تو ہمیں الگ ہونا پڑا. اور ہمیں یعنی کہ میں کسی صورت بھی 2020 میں امجد زیدی کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ہمیں الگ ہونا پڑا پارٹی سے. ہم نے آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. ابھی آپ کے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے جی؟ مستقبل قریب میں کسی جماعت میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس بارے میں میرے ورکرز جو فیصلہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 13-14 سال میں ہم نے اپنی پارٹی الحمدللہ بہترین مستحکم بنا لی ہے. خرمن کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مقبول پارٹی ہماری ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مقبولیت میں پھر کہتا ہوں، میں خود کہتا ہوں، وہ مقبولیت جو ہے 100 میں سے 60 لوگوں کی رائے ہے کہ ڈاکٹر شجاعت میثم کو ووٹ دینا چاہیے، اس کو جیتنا چاہیے، یہ خدمت کرتا ہے، یہ رہتا ہے حلقے میں. اب اس رائے بلیٹ باکس تک جاتا ہے نہیں جاتا وہ ایک الگ سوال ہے.
اس کا میں ابھی دعویٰ نہیں کروں گا, وہ الیکشن بتائے گا انشاءاللہ. وہ ہم اپنی کوشش کریں گے اس مینڈیٹ کو, اس رائے کو بچا کر ڈیٹ وقت تک لے جانے کی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن مقبولیت میں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ مقبولیت ہماری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, پرسوں چونکہ محسن رضوی صاحب کا میں انٹرویو کر چکا ہوں, اس پر آپ رسپونڈ تو کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گا اس سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں, چونکہ یہ وضاحت طلب سوال ہے اور وضاحت طلب جواب بھی آپ کا یقیناً ہوگا, کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سے منسوب کوئی بیان ہے کہ جس میں آپ نے بات کی کہ محسن رضوی صاحب میرے حق میں بیٹھ سکتے ہیں, یعنی آپ کے حق میں بیٹھ سکتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ اور اگر بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھنا چاہیے ویسے؟ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اس ویڈیو میں بات یوں ہوئی تھی کہ شاید اس کا ٹائٹل تھوڑا سا ان کے لیے قابل اعتراض تھا, ورنہ ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ ایڈجسٹمنٹس میں پارٹیاں جو ہیں, اگر سوال یہ تھا کہ میں اگر تحریک اسلامی میں چلے جاتا ہوں, تحریک اسلامی اور پی ایم ایل این کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, تو کیا پی ایم ایل این آپ کی دستبردار ہوگی؟ ہو سکتا ہے, امکان سیاست میں کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں ہے, قوی امکان ہو جائے. پوزیشنز دیکھیں گے, چیزیں دیکھیں گے, سیٹ نکالنے کے لیے جب اگر اسٹریٹجی بنائیں گے تو ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے ہم پارٹی میں جائیں ہی نہ. وہ تو ایک امکانات کی باتیں ہم نے کی تھیں اور اسی کوئی بات نہیں کی. اور دوسری بات, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو پازیٹیولی ایک بات کی تھی, پہلے بھی ایک انٹرویو میں نے یہ بات کی تھی کہ رضوی پارٹی چونکہ جو ہے وہ خرمن کی کچھ حد تک جمہوری پارٹی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی کافی لوگوں کو موقع دیا, انہوں نے پہلے بھی سرنڈر کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود لڑتے ہیں, پہلے بھی 3-4 امیدواروں کو, مثلا اقبال حسن کو بھی انہوں نے آگے لایا ہے. ہو سکتا ہے اس دفعہ پھر دوہرائیں, وہ ریپیٹ کریں, امکان تو کچھ بھی ہے. تو یہ ان کے اگر آپ کو آفر ہوتی ہے, نہیں آفر کی کیا بات ہے, اگر ہماری طرف سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, کسی بھی شخصیت کے ساتھ, کسی بھی امیدوار کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, لیکن ہمارے لڑنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے نہیں. چونکہ ہم بیٹھنے کی پوزیشن اور ماحول میں نہیں, ہم نے اپنا ایک کیریئر جو بلڈ کیا ہے اس کو ہم کم سے کم اس اسٹیج پر اس کو غزن پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. صحیح. انہوں نے یہ کہا, ہمارا دروازہ کھلا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی طور پر آپ کو سیاستدان ہی نہیں مانتے, آپ تو این جی او میں ہوتے ہیں اور الیکشن کے ٹائم پہ آپ حلقے میں نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ آپ حلقے میں نظر نہیں آتے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے, بڑی اچھی بات کی ہے. میں بالکل بنیادی طور پر جو سیاستدان کی جو تعریف ہے اس میں نہیں آتا ہوں, کیونکہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں, سیاستدان فراڈ کرتے ہیں, سیاستدان لوگوں کو لالچ دیتے ہیں, سیاستدان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں اور ووٹ حاصل کرتے ہیں. میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں سماجی خدمت گزار ہوں, میں خدمت کرتا ہوں, میں سوشل ورکر ہوں. آپ سکسا میں جائیں, آپ خوشے میں جائیں, آپ برالدو میں جائیں, آپ روندو میں جائیں, کوئی شاید بلتستان کا چپا نہیں ہوگا جہاں میں نے کوئی خدمت نہ کی اپنے حلقے کے علاوہ بھی. تو میں بینگ اے سوشل ورکر پولیٹکس میں نے قدم رکھا ہے. میں پولیٹیشین نہیں, میں رہنما بننا چاہتا ہوں, میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں قوم کو, کیونکہ سیاستدان جو ہے ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے اور ایک رہنما جو ہے اگلے جنریشن کا سوچتا ہے. تو میں جنریشن کا سوچ کر اس میدان میں آیا ہوں. تو میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں, نہ میرے پاس کسی روایتی سیاستدان کا کہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی مجھے سیٹ ملی ہے, نہ کسی کے مرنے کے بعد مجھے موقع ملا ہے. میں خود ایک سیلف میڈ آدمی ہوں, میں نے اپنا گراؤنڈ زیرو سے شروع کیا ہے. رہی بات این جی او کی, میں نہ کسی این جی او کا ملازم ہوں, میں کنسلٹنٹ ہوں. کنسلٹنٹ کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. کنسلٹنٹ کے مختلف این جی او کے ساتھ, اداروں کے ساتھ کنٹریکٹس ہوتے ہیں اور اس کنٹریکٹ میں آزاد ہوں. میرے پاس کچھ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں, میں نے یہ انڈیکیٹرز اچیو کرنے. اور وہ نہ صرف کھرمنگ, میں پورے بلتستان ریجن اور گلگت تک اور پاکستان کے بہت سارے علاقے میں نے اس کنسلٹنسی میں, کوئٹہ کو میں نے مانیٹر کیا ہے, جعفر آباد کو مانیٹر کیا ہے, میں نے گجرانوالہ کو مانیٹر کیا ہے, میں نے آزاد کشمیر کو کہاں مانیٹر نہیں کیا. میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا رہا ہوں اور میں اس کو فخر سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جو اقوام متحدہ کے ہائیسٹ کوالٹی میں کوالیفائی کر کے پورے پاکستان لیول پہ چیزوں کو جج کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے اور ان کے معیار پر 7-8 سال کام کر سکتا ہے. اگر میں آ کر یہاں پولیٹکس میں قدم رکھتا ہوں, مجھے کوئی وزارت انشاءاللہ ملتی ہے تو میں پرفارم کروں گا یا محسن رضوی جیسا کہ آدمی پرفارم کرے گا. تو میرے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے, میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں. میں نے وہ چیزیں, ان چیزوں کا ہاتھ ہی میں نے نہیں لگایا, وہ جھوٹ فراڈ تو میں نے کیا نہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ روایتی سیاستدان ہیں جو جب حکومت میں تھے آخری آغا صاحب کی, تو لوگوں سے نوکری کے لیے 3-3 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے دیکھے نوکریاں بیچیں, کس کو نہیں پتا. اور اب بھی 40-50 لوگ ایسے ہیں جن سے اس وقت پیسے لیے ہیں, نہ نوکری ملی ہے نہ ان کو پیسے واپس ملے. تو وہ سیاستدان ہے, میں سیاستدان نہیں ہوں. صحیح بات ہے, میں وہ سیاستدان نہیں ہوں. اچھا, امجد علی صاحب کو سیاستدان مانتے ہیں؟ لیکن جو ابھی آپ نے تعریف کی ہے سیاستدان کی, نہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو سماجی خدمتگار کہا, اور سیاستدان کی تعریف میں آپ نے بہت سارے کلمات کہے ہیں جن کو میں دہرانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, بالکل. سیاستدانوں کا جو ہمارے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر سیاستدان کی یہی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتائی, اس تعریف پہ میں فٹ نہیں آ رہا چونکہ, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں کون فٹ آ رہا ہے. سر ذرا وضاحت کیجیے گا نا, اس تعریف میں کون فٹ آ رہا ہے. تو اب آپ خواہ سے ان کا نام لے کے جو ہے نا وہ ماحول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کے سامنے کون کس کو نہیں جانتا, کون کس کو نہیں جانتا, کون کیا کر رہا ہے 5 سال. اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی کھرما میں, میری کوئی ڈیوٹی کھرما میں نہیں ہے,
نہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں وہاں پہ. کھرما میں اپنے لوگوں کی خدمات کے لیے جاتا ہوں, اپنے تعلقات کے لیے جاتا ہوں. چلیں آپ فل ٹائم پولیٹیشین ہیں نا, آپ کتنی دیر کھرما میں بیٹھے, سال کے کتنے مہینے آپ کھرما میں بیٹھتے ہیں؟ پرسوں فارم جمع کرنے تک تو آپ آئے نہیں, آپ کی جگہ فارم کسی اور نے جمع کیا, مطلب فارم کسی اور نے نکالا, فارم جمع کرتے ہوئے آپ پہنچے, فارم نکالتے ہوئے بھی آپ یہاں پر موجود نہیں تھے, فارم نکالنے کی ڈیٹ آئی تھی اور فارم جمع کرنے والے دن آپ پہنچے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فل ٹائم پولیٹیشین ہو کے آپ نے کتنا ٹائم دیا حلقے کو, آپ کتنے تھانہ کچہری میں آئے, آپ کتنے مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے خیر سے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ایک اچھا برائٹ فیوچر تھا, ڈاکٹر آپ ہیں, اور بہت سارے مجھ جیسے ینگسٹرز کا, اب میں اپنے آپ کو ینگسٹر بھی نہیں کہہ سکتا, ویسے ہم عمر کے اس اسٹیج پہ ہیں جہاں درمیانی عمر ہم کہہ سکتے ہیں, تو جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے. آپ اچھے ڈاکٹر تھے اور اس کے علاوہ ایک سوشل ورکر ٹائپ کے آدمی تھے, سوشل آدمی تھے, کیوں اس کھڑاک میں آپ پڑ گئے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فیلڈ ہی اچھی نہیں ہے, یہاں پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دھوکہ دینا پڑتا ہے, تو آپ جیسے آدمی کا اس فیلڈ میں آنا لمحہ فکریت تو ہے؟ یہ بالکل لمحہ فکریہ ہے, اور میں نے قربان کیا ہے اپنے مستقبل کو قوم کے مستقبل کے اوپر. میں اس پہ چیلنج کرتا ہوں کہ نہ میں نے کوئی لالچ کی ہے, نہ میں نے کوئی کسی پروٹوکول کے حوث میں, نہ کسی تنخواہ کے حوالے میں, نہ کسی گاڑی, نہ کسی ٹھیکے, نہ میرے خاندان میں کوئی ٹھیکدار ہے, کسی چیز کے لیے اس میں ہم نے قدم نہیں رکھا. ہم نے قوم کے مستقبل کو بدلنے کے لیے یہاں پہ قدم رکھا ہے, اپنے مستقبل کو قربان کیا اس طرح کہ میرے جونیئرز ابھی اس وقت امریکہ, لندن, اور اس کی تو بات ہی نہ کریں جتنے لوگ ادھر ملکوں میں ہیں, جو اسکردو میں میرے جونیئرز ہیں وہ دن کے مطلب اگر کمائی کی بات کریں, پیسے کی بات کریں تو دن کے لاکھوں روپے کماتے ہیں. عزت الگ ہے, نام الگ ہے, شہرت الگ ہے, کاروبار الگ ہے, سکون الگ ہے اپنی لائف میں اپنا ایزیلی. ہمارے اوپر رات کو 1 بجے فون آتا ہے, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں, شکوے بھی کرتے ہیں. تو میں نے قدم صرف اس لیے رکھا, انسانیت کی خدمت کے لیے رکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں, میں نے ادھر بھی اس انٹرویو میں بھی کہا, اربوں روپے کا جو فنڈ ایک نالائق آدمی کے پاس آتا ہے, ایک مافیا کے پاس آتا ہے, اس کے ساتھ 8-10 لوگ مل کر اس کو لوٹتے ہیں, کھاتے ہیں. غریب کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہمارا مستقبل تاریک ہے. ہمارے پرائمری اسکول میں پچھلے 30-40 سال سے جہاں ایک ٹیچر تھا اس کو 2 نہیں کر سکے یہ لوگ. ہمارے گاؤں میں, ہمارے نالجات میں, ہمارے دور دراز علاقوں میں ایک بچی, اسپیشلی لڑکیاں, خواتین کا میں بتاتا ہوں, 50% ہماری پاپولیشن خواتین کی ہے. ایک بچی جب پرائمری اسکول پاس کرتی ہے 5th کلاس, تو یا تو اس کو تعلیم چھوڑنا پڑتا ہے یا اس کو گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ مڈل پڑھ سکے. اور بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں مڈل جب پاس کرتی ہے ایک لڑکی بچی تو یا ایک لڑکا, تو یا تو اس کو گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے تعلیم کی خاطر یا اس کو تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے. اب تک اربوں روپے آنے کے بعد انہوں نے اربوں روپے کے دعوے کے بعد کیا. تو میرا مقصد یہ کہ جو اربوں روپے آ رہا ہے اس کو صحیح جگہ لگائیں, صحیح ڈائریکشن دیں, صحیح رہنمائی دیں, قوم کو لیڈ کریں, قوم کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالیں. اس کی خاطر میں نے اپنا مستقبل قربان کر کے یہاں پہ قدم رکھا, ورنہ مجھے کسی طور کسی قسم کی اس چیز سے کوئی ہوا سے لالچ نہیں ہے. صحیح. اچھا زیدی صاحب چونکہ حکومت میں رہیں, وہ تعمیرات کی وزارت بھی ان کے پاس رہی اور کچھ دنوں کے لیے گورنر بھی رہے, بہت اہم پورٹ فولیو ان کے پاس تھا. اور تبھی آپ نے کہا کہ جو فنڈز ہیں, ایک تو اے ڈی پی ہے, اے ڈی پی میں XYZ کوئی بھی آئے, اے ڈی پی کے فنڈ تو ہر صورت آنا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو نئے فنڈز کھینچ کے لائے. حلقے میں کون سے کام ہوئے ان 5 سالوں کے دوران, اور کیا امجد زیدی صاحب کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ پڑنے چاہیے؟ دیکھیں, کارکردگی تو ان کے ووٹر سے پوچھیں. جو امجد زیدی صاحب کی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ناکام ترین حکومت رہی. وہ اس طرح سے رہی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کی حکومت ختم ہونے سے 2 سال پہلے لوگوں نے پارٹی بدلنا شروع کیا کھرمن کے اندر. آپ خود دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ. پورے GB میں سب سے پہلا حلقہ کھرمن تھا جہاں سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہوئی 2.5 سال پہلے. اگرچہ ان کے پاس بہت بڑا ووٹ بینک تھا, اور لوگ یہ ہوتا ہے نا, کام ہو نہ ہو آخری وقت تک یار کچھ کام ہونے کی امید میں اٹیچ رہتے ہیں. بالکل. تو امجد زیدی ان کو اٹیچ رکھنے میں اس حد تک ناکام رہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ فنڈز کی بات کریں تو دیکھیں ان کا اپنا دعویٰ ہے, بہت سارے پروجیکٹس اور اسکیمیں انہوں نے دی ہیں, لیکن میں صرف میں پہلے بھی کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں, میں اس کو نہیں دیکھتا کہ فنڈ کتنے آئے, پیسے کتنے آئے, خرچ کتنا ہوا, بلڈنگ کتنے بنے, روڈ کتنے بنے. میں یہ دیکھتا ہوں آپ کے اس فنڈ سے, آپ کے اس 5 سال کے اقدار سے غریب کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. کیا جہاں پر 5 سال پہلے دائی اور LHV کی سہولت نہیں تھی, کیا ان کو سہولت ملی؟ نہیں ملی. کیا جہاں پر 5 سال پہلے پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر تھا, 2 نہیں ہوئے. کیا جہاں ہائی اسکول اپروڈ نہیں تھا 5 سال پہلے, 5 سال میں اپروڈ ہوا؟ نہیں ہوا. کیا جہاں انٹر کالج یا ڈگری کالج نہیں تھا وہاں ڈگری کالج انٹر کالج بنا نہیں بنا, یا کوئی اپروول آئی نہیں آئی. اسی طرح کام کے آپ سلسلہ دیں تو میں کہتا ہوں میرے حلقے میں 100 سے اوپر بلڈنگس پروجیکٹس ایسے ہیں جو 20 سال سے PC4 کی منتظر ہیں. کیا اس 5 سال میں آپ نے کوئی 20 بلڈنگوں کا PC4 کر کے لوگوں کو بھرتی کروا کے روزگار دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سہولت ملی اسکول سے, ڈسپنسری سے, واٹر سپلائی سے؟ ٹھیک ہے, تو نہیں ہوا. بتانے کا مقصد ہے کہ 8 ارب روپے خرچ کرنے کا امجد صاحب کا دعویٰ ہے, اور سب سے اہم ترین عہدوں پر وہ رہے ہیں, بڑے اچھے موقع ان کو ملے, لیکن اس کے حساب سے ان کی ڈلیوری جو ہے کچھ بھی نہیں رہی.
تو اگر آپ 8 ارب روپے ان کا دعویٰ ہے 8 ارب روپے کو 4,000 کرانے کھرما میں ہمیشہ بولتا ہوں ہر انٹرویو میں تقسیم کریں تو 20 لاکھ روپے فی کرانا بنتا ہے. اچھا تو کیا غریب کی زندگی میں 20 لاکھ 20,000 کیا 20 روپے کی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی ہے. اور ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں, یہ میری بات ہے, آپ کو بری لگے گی ان کو برا لگے گا. یار ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز آپ دیکھیں, آپ بچوں کی شرح اموات دیکھیں 5 سال سے کم کی, آپ نئے پیدا ہونے بچوں کی شرح اموات دیکھیں, وہ گلگت بلتستان میں کھرمانگ کا سب سے پور ہے. پور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا ڈسپنسری ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس دائی نہیں, آپ کا ایمبولینس نہیں, آپ کو لیچی نہیں ہے, وہی چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کھرمانگ کی سیاست کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک فوت کی ہوئی تورون میں ایک گھر میں 2 بچے فوت ہوئے. میں ضرور ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا ٹائم لے کر. اس کے پاس میں تعزیت کے لیے, یا سردیوں میں برف اتنی تھی 2 سال پہلے جنوری کی بات ہے, تعزیت کے لیے تو اس باپ نے ایک جملہ کہا, اس والد نے ایک جملہ کہا, تورون گاؤں کا ہے, 15-16 کا لڑکا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میرا نارتھانگ میں پیدا ہوا تھا, میوردو تھانگ میں مر گیا. کتنی عمر تھی اس کی؟ 15 سے 16 سال. اس ایک جملے میں اس نے کھرمانگ کی پوری ڈیولپمنٹ کی تاریخ کو جو ہے نا ضم کر دیا, اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو. یعنی کہ 15 سال پہلے جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت بھی دائی, ایمبولینس, ٹھیک ہے, LHV ڈاکٹر نہیں تھا, اس کو اسکردو حمل کی تکلیف سے لایا جا رہا تھا. راستے میں نرتھا میں ٹوٹا گاڑی میں اس کی پیدائش ہوئی, اور 15 سال بعد جب وہ مرا تکلیف ہو کر, تو اس وقت بھی اس کے پاس کوئی ایسا اسپتال, کوئی ایسا ڈاکٹر, کوئی ایسا اعلیٰ کوئی چیزیں موجود نہیں تھی کہ اس کو دوبارہ اسکردو لاتے ہوئے میردو تھا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ 15 سال کے IDPs کو آپ حساب لگائیں تو کوئی ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صحیح. ترقی پہ مانوں. ڈاکٹر صاحب میں اختتامیہ کی طرف بڑھتا ہوں چونکہ وقت کافی آ چکا ہے. کھرمانگ کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو انتقامی سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک گریڈ 1 ہے, اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں بیچنا ہے, یہاں سے اٹھا کے وہاں بیچنا ہے, اور پورا 5 سال کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور ہوتا ہے وہاں پر. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا آغاز کس نے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کی بنیادی وجہ 2 پارٹی سسٹم تھا. یہ 2 پارٹی سسٹم جب تک رہا اس وقت تک امیدوار کو حلقے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. کیونکہ میں اور آپ آپس میں لڑے ہوئے ہیں گاؤں کے اندر. میں جس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ جس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. پارٹیاں بنی ہوئی تھی, مفت کا پارٹی تھا. ان کو بس انجم صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کر کے 2 جملوں پر 5.5 سال سیاست ان کی کھڑی رہتی تھی, چلتی تھی. اور یہی ٹول تھا ان کے پاس, کوئی بھی کام نہ کرے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہ کرے, ضد پر. میرا اگر بندہ جیتا تو میں کہتا ہوں انجم صاحب کو فلانا تکلیف دیں گے, مجھے یہ چاہیے اور کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے. یہ لوگوں کا مطالبہ رہا ہے. میں جب سیاست میں تو میرے ساتھ بھی لوگوں کا یہ رہا کہ آپ کے والد صاحب بڑے عہدوں پر ہیں, اچھی جگہ ہے, آپ فلانا بندے کو یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں کسی کی خدمت کرنے کو آپ بولیں, کسی کا خیال رکھنے کو, کسی کا اسکالرشپ لانے کو, کسی مریض کے علاج کی بات کریں میں کروں گا, آپ آ جائیں میرے ساتھ تعاون کریں. کسی کو تکلیف دے کر, کسی کو نقصان دے کر جو ہے, یہ ہماری سیاست کا ایک بڑا عنصر رہا, بہت افسوسناک عنصر رہا یہ. کیونکہ 2 پارٹی سسٹم تھا, وہ آپس میں ٹکراؤ تھا, 200-300 ووٹ کبھی اس کو زیادہ پڑتے تھے, کبھی اس کو زیادہ پڑتے تھے, اور وہ باریاں ایک لیتے رہے. ابھی لیکن 2015 کے بعد ہم نے تیسری قوت بنائی. یہ سہرا میرے سر جاتا ہے, MWM کی تعاون سے ہم نے اس کو بھی ماننا پڑے گا. تیسری قوت کا سہرا آپ کو جاتا ہے, اقبال حسن کو جاتا ہے. اقبال حسن تو اسی بلاک کا تھا نا, لیکن الگ طاقت میں بتا رہا ہوں نا. تیسری قوت پہلی مرتبہ 2015 میں ابھری, 2,500 ووٹ کے ساتھ ڈاکٹر شجاعت میسم ابھرا. 2 پارٹیز تھے اس وقت بھی. رضوی پارٹی نے اقبال حسن کی حمایت کی. اقبال حسن رضوی پارٹی کا امیدوار تھا نون لیگ کے لیے, ٹھیک ہے, نون لیگ کے لیے. زیدی پارٹی سے امجد صاحب لڑ رہے تھے. تیسری قوت تو ہماری تھی. تیسری قوت الحمدللہ ہم نے بنائی. اس کے بعد یعنی کہ اچھے خاصے ووٹ ہم نے لیے. اس کے بعد بہت, آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے پوچھیں, کچھ لوگوں نے مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس آنے کے بعد ہمارا وہ جو گاؤں کے اندر مجالس تک الگ ہو جاتی تھی, مسائل ہو جاتے تھے, وہ ختم ہوا. میں نے کہا مہربانی ہے, اللہ کا کرم ہے, ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد اقبال حسن کو جب گورنمنٹ ملی تو اقبال حسن 2020 میں ان سے الگ ہوا. تو سمجھے ہم ایک طرح سے 4 پارٹیاں ہو گئی, مینلی میجر 4 پارٹیاں ہو گئی. تو اب مزید ڈیوائڈ ہے, مزید لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, نئے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. 5ویں جماعت بھی بن سکتی, 5ویں 6ویں بھی بن سکتی, بن رہی ہے, بنے گی تو پھر تقسیم ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب ختم ہوگا. آتے ہیں لاسٹ سوال کی طرف. چونکہ آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ سے, تیسری بار انتخاب لڑنے جا رہے ہیں, اور تجربہ بھی آپ کے پاس اچھا خاصا آ چکا ہے. اس بار کیا انتخابی منشور ہے آپ کا؟ دیکھیں منشور ہمارا, میں اب پھر وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا میں زیادہ کرتا ہوں. میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کسی نے منشور نکالا نہیں آج تک. آپ کو کتنے امیدواروں کا منشور پرنٹڈ فارم میں ملا ہے؟ کتنے امیدواروں کا منشور آپ کو PDF میں ملا ہے؟ کسی کا نہیں. واحد آدمی ہوں, واحد امیدوار ہوں گلگت بلتستان کا جس نے پچھلے 2020 میں بھی پرنٹڈ ریٹرن منشور نکالا, PDF میں بھی منشور موجود ہے. اس دفعہ بھی ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے. سب سے پہلے کھرمان ڈسٹرکٹ کی حلقہ بندیوں کا جو خاکہ میونسپلٹیز کا بھی میں نے اس منشور میں پیش کیا تھا, سب سے پہلے پیش کرنے والا آدمی ہوں. تو منشور ہمارے پاس پورا ایک 20 پیجز کا منشور ہے, جس میں تعلیم, جس میں صحت, جس میں بے روزگاری, جس میں ایگریکلچر, جس میں لائف اسٹاک,
जानवरों की परवरिश अफजाइश और ख़वातीन की तरक्की, अच्छा माजूरों की बेहतरी और महाजरे के जो मावजून के इश्यूज़ और हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ बहुत बड़ा मसला है। यहाँ वाले कहते हैं कि आप खरमा के उधर जाएँ मराद लेने के लिए, सहूलत देने के लिए। खरमा में जब ये बेचारे जाते हैं तो खरमा वाले कहते हैं तो स्कर्दू में है। तो बहुत बड़ा मसला तो इन इमिग्रेंट्स के साथ हो रहा है जो करगिल वार में बदरी में छोड़ के बेचारे इधर आए। तो हर एक के लिए मैंने उसमें चैप्टर्स रखे हैं, मुख्तसरन मैंने सोल्यूशंस दिए हैं। तो मंशूर में मेरा वही है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी का चैप्टर हमारा सबसे बड़ा है, तालीम का भी, सेहत का भी। आप मंशूर पे फिर कभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है और इंशाल्लाह मंशूर के भी रोनमाई हो तो आपको दावत भी देंगे। तो बेरोज़गारी में हमने टारगेट पे यही रखा है कि आपके पास 700-800 पोस्टें PC4 की मुंतज़िर है मुख्तलिफ इदारों में। हमारी सर तोड़ कोशिश होगी कि उनको लाया जाए। 200 से 250 पोस्टें भर्ती के मुंतज़िर हैं PC4 शुदा 2 गवर्नमेंट्स में। इसलिए इनकी परफॉर्मेंस से फिर कहता हूँ कि अकबर हसन साहब के दौर में और अमजद साहब के दौर में वो 200-250 भर्तियाँ भी पूरी नहीं हो सकी, जिनका तनख्वाह वापस जा रहा आता है और वापस जाता है, ठीक है, वो वाले सही, तो वो भी भर्तियाँ नहीं हो सकी। तो कम से कम आप अगर इनको रोज़गार देंगे तो आपको एक तो कुछ लोगों को चूल्हा जलेगा 500, 600, 700 जो भी है जितने, दूसरा स्कूल से आपको तालीम मिलेगी, अस्पताल से आपको दवाई मिलेगी, रोड आपका साफ़ रहेगा, रोड कोलियाँ होंगी, ब्रिज आपका महफूज रहेगा, चौकीदार होगा, वाटर सप्लाई आपकी बिला तातुल होगी। बिजली घरों में भर्तियाँ नहीं हुई हैं, बिजली घरों में आपको टेक्निकल लोग भर्ती होंगे तो बिजली घर बिला तातुल मिलेगी। सही। तो ये एक बड़ी चेंज हमारे मंशूर में टॉप ऑफ द लिस्ट है। बाकी हर चीज़ के लिए हमने पूरा एक स्ट्रेटजी दिया है, पूरा एक मंशूर दिया है, काबिल अमल बातें की इंशाल्लाह। और गैर सरकारी तौर पर भी रोज़गार के मौके का हमने पूरा उसमें चैप्टर दिया है। जो अरबों रुपए मट्टी पत्थर में दफन हो रहा है वो हम कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्ट कंपोनेंट पे डालें और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, यूथ को खपाएं, यूथ को एडजस्ट करें। सही। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जनाब डॉक्टर शुजात मैसम साहब। आप उम्मीदवार हैं GBA 11 हल्का 5 खरमंग के और इन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर भी मुख्तसरन आपके सामने रखा है और इनसे बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई है। इंशाल्लाह किसी और सेशन में दोबारा इनके साथ नशिस्त रखते हैं। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।